موت آ رہی, تم سمجھ رہے یہ کافر مر رہا ہے, یہ مشرک مر رہا ہے, یہ منافق مر رہا ہے, یہ بے دین مر رہا. ہو سکتا ہے وقت آخر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو, یہ تمہارا مسئلہ نہیں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو تم سمجھ رہے بڑا مومن متقی پرہیزگار دنیا سے جا رہا, تمہیں کیا پتا کہ آخری وقت میں کس طرح سے شیطان نے اس کو بہکایا. حدیث یہ ہے کہ بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا, اس نے دیکھا وہ مانیٹرنگ جو اسکرین تھی اس پہ سے نام مٹ گیا, وہ آ گیا اس کے پاس. عام حالات میں تو ملک الموت تو بڑی جلدی ہوتی, اس کی روح قبض کرو تو پھر وہاں جانا, تو پھر وہاں جانا, تو پھر وہاں جانا. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ملک الموت سے کہہ دیا جاتا ہے جلدی نہیں کرو, ٹھہر جاؤ. روح نکلنا کسے کہتے ہیں؟ سلمان فارسی جیسا 350 سال کا بوڑھا صاحب معرفت, رسول و امام کا ایسا عاشق کہ خود پیغمبر کہتے منا اہل البیت, اہل بیت میں شامل ہے, کتنا بڑا رتبہ ہے. مگر موت سے وہ بھی ڈر رہے ہیں. یہ ہم ہیں جو بڑے بہادر سلمان سے بھی زیادہ. امام نے فرمایا کہ اگر کسی زندہ جانور کو کھڑا کر کے اس کے زندگی میں اس کے بدن سے کھال کھینچ کے اتاری جائے, کوئی تکلیف نہیں, ہے ہی نہیں تکلیف, اس تکلیف کے مقابلے میں جو ملک الموت پہنچاتا. اب یہ مختلف واقعات ہیں, ایک جملہ نہیں کہ امام اپنے صحابیوں کے ساتھ کہیں سے جا رہے, کسائی جانور کو ذبح کر کے کھال اتار رہا تھا, جانور لٹکا ہوا تھا اور امام نے اس وقت یہ کہا. دوسرا جملہ, امام کہیں سے گزر رہے ہیں, وہاں پہ جانور بھونا جا رہا ہے آگ میں, یعنی لوہے کی سراخ میں جیسے آپ ٹکے وکے دیکھتے ہیں بنتے ہوئے. امام نے کہا زندہ پرندے کو آگ پر بھونا جائے, وہ کوئی تکلیف نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ملک الموت آخری وقت میں پہنچا تھا. ایک بات امام فرما رہے ہیں کہ ملک الموت کچھ لوگوں کے پاس آتا ہے, اللہ کہتا ہے ان کی روحیں آہستہ آہستہ نکل. آہستہ آہستہ مطلب کیا؟ پیروں سے روح نکال کے گھٹنوں پہ روک دو, گھٹنوں سے روح نکال کے رانوں پہ روک دو, رانوں سے روح نکال کے پیٹ پہ روک دو, پیٹ سے روح نکال کے سینے پہ روک دو, سینے سے نکال کے گردن پہ روک دو. روکنے کا مطلب آپ نہیں سمجھے. عام مرنے والے کو جو تکلیف ایک بار ہوتی ہے, جتنی بار روح روک کے پھر کھینچی جا رہی ہے دوبارہ وہ تکلیف شروع ہو گئی. عام مرنے والا ایک دفعہ تکلیف سے گزر گیا. یہ پتہ نہیں کون سا اسپیشل مومن ہے, اور بات مومن کی ہو رہی ہے. آخری جملہ بتائے گا جسے ایک بار نہیں کتنی بار روح نکلنے کی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا, اور جتنی بار روح نکلتی ہے آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے, پیاس. ایک بار ایک دہریے نے امام سے کہا, دہریہ نہیں منافق, مولا یہ آپ کیا بار بار کہتے ہیں کہ روح نکلتے کے وقت پیاس بڑی لگتی ہے, جس کے بدن کو آگ و قینچی سے کاٹا جا رہا اس کو کیا پانی کی کوئی پرواہ ہوگی؟ امام نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جو وقت نہیں, سورہ واقعہ تک کی آیتیں, جس میں ہے کہ جہنم والے چیخیں گے خدا بندہ بہت پیاس لگ رہی ہے, تبھی انہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ والا پانی پلایا جائے گا. امام نے کہا جہنم کے عذاب میں بھی پانی کی پیاس اس عذاب سے بھی بڑھ جاتی ہے. جہنم کی تکلیف بھی آدمی بھول جاتا ہے پیاس کی وجہ سے, یہ تو اس سے کم کی تکلیف. اب پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے. شیطان پانی لے کے آتا اور اس مرنے والے سے کہتا ہے پانی پیے گا. اتنی شدید پیاس کے جہنم میں آدمی عذاب جہنم میں پکارے پانی لاؤ. پانی التہاب ایک لفظ ہے عربی کا, آپ حضرات شارجہ میں رہ کے عربی تو سیکھ گئے ہوں گے. التہاب کہتے ہیں کہ اگر کسی پیاسے آدمی کے سامنے پانی رکھ دو اس کی پیاس خود بخود ڈبل ہو جائے گی پانی دیکھ کر, اور بڑھ جائے گی پیاس. سائیکولوجیکل پیاس. شیطان آتا ہے پانی لے گا, ارے نیکی اور پوچھ لا پانی دے, کہ ایک شرط پہ دوں گا, مجھے میری خدائی کو مانو اور کہو کہ میں تیرا رب ہوں. مومن گھبرا کے آ رہے ساری زندگی اللہ کو مانتا رہا, آخر میں تیرے کو مانوں گا, بھاگ جائے یہاں سے. شیطان اگر ایسا بھاگنے لگے نا تو وہ شیطان ہی نہیں ہوتا, بھاگنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. خیر تو خلاصہ یہ ہے, مسکرا دیا شیطان, ابھی بھگا رہا, ابھی ہاتھ پاؤں جوڑ کے بلائے گا. جب گھٹنے میں روح روک دی گئی اور پیاس بڑھ گئی, شیطان نے کہا پانی چاہیے, میری خدائی مان. خلاصہ یہ کہ جب روح گردن میں رکی ہے اتنا پیاسا تو ہے, وہ بھی بڑا چالاک, ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی کو گراتا بھی جا رہا. یہ ایک ہی پیالہ ہے, اگر یہ بھی چلا گیا پھر نہیں ملے گا پانی.
اب ادھر ملکul موت کو بھی جلدی نہیں ہے کہ جلدی سے روح نکال لے، مسئلہ ہی ختم، وہ بھی آرام آرام سے روح نکال رہا، اور ادھر ہر دفعہ یہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک پانی کا پیالہ تھا بس، وہ آدھا رہ گیا، 3/4 چلا گیا، چند گھونٹ بچے، شیطان کہتا یہ آخری پانی ہے، ابھی میری خدائی کو مان لے۔ مومن نے مڑ کے دیکھا شاید ملکul موت اب تو روح نکال دے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا، کوئی جلدی نہیں ہے اس کو، ادھر ادھر باتوں میں لگا۔ جیسے آپ پاکستان کے دفتروں میں جاتے ہیں تو آپ کا کام کیسے کرتے ہیں وہ آفیسر، وہ ادھر ادھر لگا ہوا ہے، توجہ نہیں دے رہا، گھبرا گئے، اتنی پیاس، گھبرا کے کہا اچھا میں نے تیری خدائی کو مانا، اب تو پانی پلا دے۔ یہ جملہ کہا شیطان نے وہ پانی بھی زمین پہ پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں خدا کے سامنے تیری مدد کر سکتا تو خود کو تھوڑی جہنم میں جلتا، اور ادھر ایک جھٹکے سے ملکul موت نے روح نکالی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدا بندہ یہ آخری وقت میں ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی نہ ملے، یہ اس وقت کی دعا۔ ہم نے تو دیکھا بھائی ہمارا مرنے والا مرتے دم تک ٹھیک رہا، ہمیں کیا پتا کہ پردے کے پیچھے، اسکرین کے پیچھے کیا اس کے اوپر گزر گئی۔ امام نے فرمایا اگر یہ چاہتا تو اپنی زندگی ہی میں اس کا انتظام کر سکتا تھا۔ مولا کیا کہا کہ اگر کوئی رجب کے آخری ہفتے میں 3 روزے رکھے، 7 ضروری نہیں، ایک 27 رجب کا دعائی، ایک 24 رجب اور ایک 29 رجب، اور اگر یہ تاریخیں اس کے ہاتھ میں نہ رہیں کسی وجہ سے تو 7 دن جو آخری رجب کے اس میں کوئی 3 روزے رکھے تو ملکul موت جب روح قبض کرنے آئے گا تو وہ خود ہی کوثر کا جام بھر کے لاتا ہے ایسے آدمی کے لیے جو ماہ رجب کی آخری کوئی 3 دن 7 میں سے اس میں روزہ رکھتا ہے۔ یہ جام کوثر تیرے لیے ہے، جس کو جام کوثر مل جائے شیطان کا پانی اسے کیا بہلا پائے گا۔ ملکul موت خالی ہاتھ نہیں آتا، کوثر کا پانی پلاتا جاتا اور اس کی روح کو قبض کرتا جاتا۔ ایک جملہ، کیا شیطان کو یہ چیزیں نہیں پتا؟ بھائی مجھ سے تو زیادہ علم رکھتا ہے شیطان، جب میں نے یہ حدیث امام پڑھی شیطان کو بھی تو معلوم، تو اب شیطان کیا کرے گا؟ اول تو ہمیں اس قسم کے روزے رکھنے ہی نہیں دے گا، اور اگر ہم رکھ لیں تو ایسا کوئی چکر چلائے گا کہ روزے رکھ کے بھی ہم بغیر روزے والے ہوں گے۔ کیسے؟ جس کے اوپر واجب قضا روزے باقی ہو، سنت روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ ماہ رجب کے سنت روزے رکھوا دے گا، ہم پر کوئی قضا بھی ہوگا، سارے روزے غلط ہو گئے۔ یہ فائدہ صحیح روزوں کا ہے، غلط روزوں کا کوئی تھوڑی۔ روزے کا ٹیکنیکل مسئلہ کتنے لوگوں کو نہیں معلوم، تو شیطان 2 طریقے سے کام کر رہا، پہلے تو اول ہمیں آنے ہی نہیں دیتا دین کے راستے پر، اور اگر یہ حدیثیں ہم سن لیں تو ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھا کے کوئی ایسا ٹیکنیکل ہم سے مسٹیک کرا دیتا، صدقہ دیا اور مرنے والے کو نہیں ملا، روزہ رکھا اور ہمارے لیے کوثر کا جام نہیں آیا۔